سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیلیور کیا جائے، ورنہ یہ جو باتیں ہیں ان میں سے ہر ایک وظیفے کے یا ایک صورت کے اتنے زیادہ فضائل و مناقب ہیں کہ اس کے لیے کئی درس ریکوائرڈ ہیں۔ مثلا سورۃ فاتحہ ہے، اس کے اگر سورۃ فاتحہ ہی کو بیان کرنے لگیں تو کئی لیکچرز درکار ہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ کم از کم پڑھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس سورت کو سورۃ شفا بھی کہا گیا، سورۃ رقیہ یعنی دم والی سورت، منتر والی سورت، جھاڑ پھونک جو زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، یہ اس سے بہتر منتر اور بہتر رقیہ ہے۔ سبع من المثانی، بار بار پڑھے جانے والی آیات کہا گیا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو آسمان سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوئے جو زمین کے اوپر بھی پہلے کبھی نہیں اترے تھے۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو مانگے گا ملے گا، پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورت کے حوالے سے ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ لوگوں کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شفا کے لیے وظیفہ بیان کریں، شفا کیسے ملے گی؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے پاس ہم گئے، ان کے سردار کو کسی جانور نے، مودی جانور نے، بچھو یا سام نے ڈس لیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہماری میزبانی نہ کی، لیکن جب اس نے ڈس لیا تو وہ آپ آئے اور کہنے لگے آپ میں سے کوئی منتر جانتا ہے، کوئی دم جانتا ہے، ہمارے سردار کو کر دے۔ تو ہم نے کہا آپ نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہم اجرت لیں گے۔ پھر یہ صحابہ گئے اور انہوں نے وہ جو اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹا ہوا تھا وہاں پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اور ترمذی شریف میں آتا ہے وہ دم صحابہ نے اپنے اجتہاد سے 7 مرتبہ کیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہر وہ دم جس میں شرک نہ ہو، اللہ اور رسول نے صرف دم کی یہ پابندی لگائی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، مبہم نہ ہو، غیر واضح نہ ہو۔ عدد کا تعین کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ عدد کا تعین تجربے اور مشاہدے کی دنیا علاج کا باب ہے، مفتوح ہے۔ اس صحابی نے بھی اجتہاد کرتے ہوئے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو جہاں بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا وہاں دم کیا، زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا 7 دفعہ پڑھنے سے۔ ان کو انہوں نے معاوضے میں بکریاں لی تو صحابہ نے کہا اب ہمیں بانٹ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، پہلے رسول اللہ سے پوچھیں گے اس دم کے بدلے میں جو بکریاں ملی ہیں کیا وہ جائز بھی ہیں کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت منتر ہے، یعنی سورت رقیہ ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، بتانے والا تو میں ہی ہوں نا، میرا بھی ان بکریوں میں حصہ رکھو۔ مذاق کیا، دل لگی کی صحابہ کے ساتھ۔ بین اسی طرح ایک اور واقعہ، بیڑیوں سے جکڑے ہوئے مجنون، مرگی کے دورے کی بات نہیں، مجنون عقل جاتی ہوئی پاگل کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک صحابی نے دم کیا سورۃ فاتحہ کا، وہ تندرست ہو گیا، بالکل درست ہو گیا۔ ان کو بھی 100 بکریاں ملی، انہوں نے بھی آ کے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا میں یہ بکریاں لے سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا وہ جو باطل جھاڑ پھونک کے ذریعے مال کماتے ہیں تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اللہ کے کلام سے اگر کسی کو دم کرو اور شفا مل جائے تو گویا یہ معاوضہ جو غلط العام ہے معاشرے میں کہ قرآن پاک پڑھانے کا جی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہترین معاوضوں میں سے ایک معاوضہ ہے۔ ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کا ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ نہ چارجز لے، لیکن یہ کہنا کہ علماء ان کو زکوٰۃ نہیں، یہ جی زکوٰۃ کی خاطر یا چندے کی خاطر، یا یہ جو قاری ہیں آپ خود غور کریں آپ کے ذہن کے اوپر کیسے کیسے پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ میتھمیٹکس کا ٹیچر ہو، سائنس بیولوجی کیمسٹری کا ٹیچر ہو، اس کو آپ ہزاروں روپے دیتے ہیں، قاری کی آج بھی تنخواہ 5000 ہے، آج بھی گھر آتا ہے جاتا ہے، پٹرول افورڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سونا ہے، وہ آپ کے بچے کو مستقبل کے لیے ایک عظیم الشان کتاب کی تعلیم دے رہا ہے جو اس کی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ یہ تو آپ کے ظرف کی بات ہے، آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اس کے چارجز یہ 100% جائز ہیں، یہ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سورۃ فاتحہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ بیان کر کے، اور یہ ہماری عینی مشاہدہ ہے، ہمارے اپنے کئی نمازی ایسے ہیں، کرونا کے مریض
اور اس کے بعد بعض کینسر کے مریض، بعض ہمارے دوستوں نے اس سورت فاتحہ کو فجر کے 2 سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جگر کا کینسر تھا، انہوں نے 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنا شروع کی، جگر کا سارا کینسر ختم ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ دوسری بیماری سے فوت ہو گئے، لیکن جگر کا کینسر درست ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے عبید الرحمن محسن صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا اور ہمیں بھی بتایا، اور ان کی لیکچر میں موجود ہے کہ بلڈ کینسر آخری سٹیج جس کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا کہ 41 مرتبہ سنتوں کے بعد فجر کی یہ پڑھا کریں۔ تو وہ جو بلڈ کینسر کا مریض تھا جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا بس اب بیڈ کے اوپر چلا جا، اور اس کی شادی میں 6 ماہ کا صرف وقت تھا، انہوں نے کہا شادی نہ کرنا، ظلم کرو گے بچی کے اوپر، انہوں نے ان کو وظیفہ بتایا، آج وہ بندہ، اس کے 3 بچے موجود ہیں اور وہ زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سورت فاتحہ کو آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح پکڑنا، کم از کم 41 مرتبہ۔ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں۔ 41 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری کرنا کم از کم۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب اور فائدہ مند ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن زندگی میں 1 مرتبہ۔ آگے چلیے، سورت بقرہ کے حوالے سے صحیح حدیث موجود ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ 40 دن کی روایت بھی موجود ہے، 40 دن لگاتار جہاں پہ پڑھی جائے اس گھر میں جنات اور شیاطین کا قدم نہیں ڈلتا۔ آپ لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں عاملوں کے پاس۔ اگر آپ نہیں سورت بقرہ پڑھ سکتے 40 دن، آپ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیں، بھائی آدھا سپارہ آپ پڑھ لیں، آدھا آپ پڑھ لیں، آدھا آپ پڑھ لیں، آدھا آپ پڑھ لیں۔ سورت بقرہ گھر میں پڑھنا یہ باعث برکت ہے، جنات کو بڑھاتا۔ بالفرض آپ کے بچے اور آپ خود اس کے اوپر محنت نہیں کرتے تو کم از کم کسی ویڈیو کے اوپر، کسی سی ڈی کے اوپر، کسی آڈیو کے اوپر اس سورت کو 40 دن تک ہر بندے کو کم از کم اس کی ابتدا 40 دن کا یہ پروسیس مکمل کرے، اور اس کے بعد آخری 2 آیات جو پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی ان کو پڑھنا شروع کرے۔ اور اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے، ابی بن کعب خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو جانتا ہے قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سینے پہ پیار سے ہاتھ مارا، اے ابو المنظر، ابو المنظر بھی کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں یا حرف ندا اس کی وجہ سے، اے ابو المنظر تجھے یہ تیرا علم مبارک ہو، تو نے درست پہچانا اس کلام حمید میں سب سے عظمت والی اگر کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، حدیث آپ نے سننی اور یاد رکھنی کہ اسم اعظم ہے اللہ کا، ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فی الفور قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحے میں، اسی وقت میں۔ اور ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسم اعظم سورت بقرہ میں بھی ہے، سورت آل عمران میں بھی ہے، اور سورت طٰہٰ میں بھی ہے۔ کہا رسول اللہ نے بس مجھے میرے سامنے یہ بات کی تو میں سورت بقرہ کھول کے بیٹھ گیا، سورت آل عمران کھول کے بیٹھ گیا، سورت طٰہٰ کھول، یہ صحابی کا قول ہے، رسول اللہ سے سنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا رسول اللہ نے بات کی ہے۔ کہا پھر میں سورت بقرہ کی اس آیت پہ پہنچا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میرے ذہن میں آیا کہ اسی سے ملتی جلتی 2 آیتیں آل عمران میں اور طٰہٰ میں موجود ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ تینوں آیتیں کہا مجھے مل گئیں اور مجھے پکا یقین ہو گیا، یعنی تینوں آیتوں میں کیا چیز ایک سی ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے، اور میرے جو نانا تھے خود بڑے شیخ الحدیث تھے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اسم اعظم کی دیگر احادیث اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وظیفہ لوگوں کو بھی اور ہماری فیملی کو بتایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے، جیسے یہ ابو امامہ کی حدیث کے الفاظ ہے اور دیگر بھی اسم اعظم کے حوالے سے 3 حدیثیں موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اسم اعظم کو پانا چاہتا ہے تو وہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
یا واحد یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ مشکل نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذل جلالی والاکرام۔ اور ان کا یہ کہنا تھا، میں نے اپنے جتنے نمازیوں کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ان کا ہی صدقہ جاری ہے، جس ساتھی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ 313 مرتبہ پڑھ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں، آج تک ابھی تک مجھے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ابھی 313 کے درمیان کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے شیطان، اس طرح کے وظائف پڑھتے ہوئے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مانتے ہیں تو پورے نہیں ہو سکے۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے ایک دفعہ 313 مرتبہ ایک نشست میں نہیں پڑھا گیا، توڑ توڑ کے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 7 دن 8 دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ 313 مرتبہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھیں، اور کوئی بھی دعا جو آپ سمجھتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں دعا کرانا شرعی وسیلہ جائز وسیلے کی قسم ہے، لیکن آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی اسی وقت قبول و منظور کرے گا۔ آج کے بعد یہ اللہ کا اسم ہے، یہ اللہ کے نام ہے۔ ابو امامہ کی اس حدیث سے اور محدثین کے استدلال سے آج کے بعد زندگی کے اندر اس وظیفے کو بھی اپنا لیجئے۔ اور اسم اعظم کے حوالے سے جو باقی 2 روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وظیفہ بھی قاری صاحب موجود ہیں جو معتکفین ہیں، وہ قراء سے یاد کریں، اور جو ابھی تیزی سے یاد نہیں کر سکتے اس کو، اسم اعظم کے اس وظیفے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس شخص نے اللہ سے اسم اعظم سے طلب کیا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اور جو تیسری روایت ہے اسم اعظم کی، اس میں یا ذا الجلال والاکرام کے اور بدیع السماوات کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ تینوں چاروں وظائف اکٹھے کر کے یاد کر کے آیت الکرسی پڑھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اور یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھا یہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے جو دعا کرنا چاہیں اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العزت قبول کرتا چلا جائے گا۔ آگے چلیے، اسی قرآن پاک کے اندر مسبحات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ 7 صورتیں ہیں، اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، سورۃ اعلیٰ، یہ 7 صورتیں جو ان الفاظ سے تسبیح رب سے شروع ہوتی ہیں، وہ 7 صورتوں کے اندر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر روز رسول اللہ رات سونے سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی ایک فضیلت یہ بیان کی، ان میں سے ان صورتوں 7 صورتوں میں ایک آیت صرف ایک سی ہے، ایک آیت اکیلی جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ تو یہ 7 صورتیں اگر آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پہ آپ وہ آیت بھی پالیں گے۔ تو اگر ایک آیت کو پالیں گے، ان 7 صورتوں کے پڑھنے کا الگ اجر و ثواب، اس ایک آیت کو پڑھنے کا 1000 آیتوں کا الگ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کو بھی اپنائیے، اس کو بھی یاد کیجئے، سورۃ اسراء، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن اور سورۃ اعلیٰ۔ اور یہ پڑھنا اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو جب پریکٹس ہو جاتی ہے 20-25 منٹ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آگے چلیے، ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور یہ ابن عباس کا قول ہے کہ جو بندہ سورۃ یاسین صبح پڑھتا ہے شام تک اس کے لیے برکت ہے، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کے لیے اس کے لیے برکت ہے۔ یہ ہے تو قول صحابی، ہے تو قول صحابی، لیکن یہ تجربہ، مشاہدہ اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جب کوئی صحابی اس قسم کا ثواب بیان کرے تو وہ روایت حکماً مرفوع ہوتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یقینی طور پہ، بدیہی طور پہ یہ بات، یہ اس لیے ان روایات کو حکماً مرفوع بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے پاس آئے ایک دن اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول دل میں کچھ ہے۔ رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے،
رسول اللہ نے پوچھا کیا کوئی شک ہے، شبہ ہے؟ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ خیالات اور وسوسے آتے ہیں انسان کو. ایمان کے اندر وسوسے کا آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی مفسر قرآن کے دل میں وسوسہ یا شبہ آ سکتا ہے اور رسول اللہ جج بھی کر گئے کہ کیا کوئی شک اور شبے کی بات ہے، عبداللہ ابن عباس خاموش رہے، کہا وہ بات میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس قسم کا شدید شبہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس ایک آیت کی تلاوت کرو، اس ایک آیت کی تلاوت کرو، اس ایک آیت کو پکڑ لو، یہ دلوں میں اٹھنے والے ہر قسم کے وسوسے، شبہات اور شکوک کو دور کر دے گی ایک آیت. یہ جو صحابہ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، ہم نے وہ وظیفے نہیں پڑھنے. ہم نے کون سے پڑھنے ہیں؟ جی گھر کے چاروں طرف کیل ٹھوک دو، جی گھر کے چاروں کونوں پہ یہ کاغذ رکھ دو، جی الو کا خون لے آؤ، جی چیل کا پر لے آؤ، جی شیر کا بال لے آؤ. اس طرح کی باتیں ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. اور جو صحابہ بیان کریں، جو رسول اللہ بیان کریں، جو شکوک و شبہات دل میں ایک آیت سے علاج بیان کیا، وہ نہیں ہم نے کرنا. آگے بڑھیے. اسی قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی ہے جو بات میں نے آپ کی نمازوں کے باب میں رکھی تھی کہ ہر بندہ کل قیامت کے دن اپنے ہی حاصل کردہ نور اور اپنی ہی محنت سے کمائے گئے نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت مجرب صورت ہے، وہ جو کل قیامت کے دن نور ظلمات کے اندر کام آنا ہے، پل صراط کے اوپر کام آنا ہے. بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے صرف انگوٹھے کے اوپر ہی نور ہوگا، پاؤں کے، جب جلے گا تھوڑی سی روشنی ہوگی، گھسٹتے گھسٹتے سسکتے چند سینٹی میٹر کر کے چل رہے ہوں گے، جو ہی انگوٹھے کی لائٹ جلی، ہلکا سا پاؤں آگے رکھ لیا، جیسے بند، اب تو گرنے کا خطرہ ہے، پھر جلی، پھر رکھ لیا. تو اپنے لیے اگر قیامت کے دن نور اور روشنیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر نور اور روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں متعدد باتیں بیان کی. 2 روایات صحت کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہیں. ایک یہ کہ جس نے سورت کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، پہلی 10 آیات کو یاد کیا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے، یہاں پہ ہر گلی کی نکر پہ ایک چھوٹا دجال بیٹھا ہوتا ہے. یہاں پہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے دجال ہیں جو اپنی خوش کلامی، خوش گفتاری کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں کے اوپر جادو کر لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہی حق کا معیار ہیں، یہی حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں. جو بندہ سورت کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا وہ دجال اکبر کے فتنے سے بچ جائے گا. تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہر گلی کی نکر کے اوپر اولاد دینے والے، رزق دینے والے، جادوگر، شعبدہ باز، کاہن اور جادوگر، آپ کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے، آپ کے ایمان کا جنازہ نکالنے والے، آپ انشاءاللہ ان کے شعبدوں سے بھی بچ جائیں گے. سورت کہف کی ہر بندہ وعدہ کرے. یار 10 آیتیں پوری زندگی کے اندر اگر 10 آیتیں یاد نہیں کرنی تو اس کلام کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ سب وعدہ کریں کہ ان 10 آیتوں کو یاد کریں گے. اور اس سورت کو جمعے کے جمعے جو پڑھنا ہے، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے لیے انسان کے لیے نور ہے. یہی وہ نور ہے جو کل قیامت کے دن آپ کے کام آنا ہے. اور بعض روایات میں تو الفاظ ہیں پڑھنے والے کے جسم کے ارد گرد نور کا ایسا حالہ بن جاتا ہے جو مکہ تک چلا جاتا ہے، جہاں مرضی بیٹھا ہو، اتنا نور ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اس کو پڑھیے. اور صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک شخص سورت کہف کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا، اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آگے پوچھا کہ میں ایسے روشن اور چھتری نما ٹمٹماتے ہوئے دیے دیکھ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو سورت کہف کی تلاوت کر رہا تھا، فرشتے اس سورت کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہو گئے. آپ نے اس سورت کو پکڑ لینا ہے. آگے چلیے. بہت سی اور بھی صورتیں ہیں، لیکن جس بندے کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو، نیند نہیں آ رہی، وہ سورت اما یتساءلون، سورت نبا 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو بار بار پڑھے، یقینی طور پہ اس کو نیند آ جائے گی. باقی صورتوں کے حوالے سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن چند آیات ہیں اسی قرآن پاک کی، ان کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بے اولادی کا جو مرض ہے، ہم اس کا شکار ہیں، بانچ ہے بیوی،
خود بوڑھے ہو گئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا بیماری کا شکار ہیں، یا ڈاکٹر نے کہا سپرم کاؤنٹ کافی نہیں ہے، اولاد نہیں ہوتی وغیرہ، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ 313 مرتبہ 40 دن ہر نماز کے بعد پڑھ کے تجربہ کر لیجئے۔ اسی مرکز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے متعدد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھر اولاد نرینہ بیٹا نہیں تھا ہوتا، انہوں نے یہ وظیفے کیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کی گودوں کو ہرا کر دیا ہے۔ اور یہ ضمنی طور پہ بات آئی، آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ ہماری جو پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں خواتین کی، باجی اقصیٰ، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ نرینہ ضرور نصیب کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ 10 تسبیحات استغفر اللہ کی بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ استغفار کی جو فضائل ہیں انشاءاللہ صبح جمعے میں اس استغفار کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی۔ آگے بڑھیے، جو بندہ شادی بیاہ اور اس معاملات کا شکار ہے اور یہ بات سمجھتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا شادی نہیں ہو رہی، ان کو چاہیے کہ سورۃ قصص آیت نمبر 24 کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اور کثرت سے تلاوت کرنے کی مراد یہ ہے کہ کم از کم 313 باری پڑھ لیا کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جو بندہ دل کے اور سینے کے یا اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، یا کلام گفتگو کرتا ہے کپ کپاتا ہے، یا کسی کے سامنے جانے سے ہچکچاتا ہے، یا یہ مرض بھی آج کل کے بچوں میں عام ہے۔ اکثر بچے تو بڑے بلنٹ ہوتے ہیں اور سامنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بات کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ والدین کہتے ہیں ہمارے بچے میں اتنی شرم ہے کہ وہ کسی کے سامنے کلام ہی نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، یا گفتگو کرے تو کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریر کرنا تو ایسے ہے جیسے ناممکن ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ویسے تو یہ چیزیں تجربے سے بھی انسان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، لیکن جو مجرب ترین وظیفہ ہے وہی حضرت موسیٰ کی دعا، ربی شرح لی صدری، اتنا مجرب ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ جن لوگوں کی بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ ہارٹ کی سرجری ہونی ہے، کہ بائی پاس ہونا ہے، دل کے اندر چربی جمی ہوئی ہے، وینز کے اندر چربیاں ان کے لوتھڑے جم چکے ہیں، بائی پاس ضروری ہے، انجیو پلاسٹی وغیرہ ضروری ہے، ان لوگوں نے صرف یہ آیت پڑھی ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے، اور وہ جو خون کے کلاٹس اور چربی کے کلاٹس، بھائی شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ شفا آتی ہی آسمان سے۔ ہاں، یہ جو دنیا کا علاج کروانا ہے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اجازت موجود ہے، لیکن آپ قرآن پاک سے بھی شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے نتائج حیرت انگیز ہیں۔ اور اگر میں صرف آپ کو تجربے اور مشاہدے کی باتیں بیان کرنا شروع کروں کہ اس آیت سے فلاں کا ہر آیت کے نتیجے میں یہ باتیں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی جو مریض ان سے شفا پا چکے ہیں۔ آگے بڑھیے، یہ تو قرآن کی بعض آیات اور صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دیا۔ اسی طرح احادیث کے اندر جو آپ کو 2 وظیفے بتائے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ کیا بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان وظائف کے جو فضائل ہیں، میں نے کہا تھا میں آئندہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر اگر بات وہی ہے کہ اگر اکیلی تسبیح کے اوپر بات کی جائے تو کئی لیکچرز ریکوائرڈ ہیں، لیکن خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا، تو ہر ایک کے 100 دفعہ کہنے کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہے وہ نوٹ کیجئے۔ 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں
خرچ کر دیا. 100 اونٹوں کو مکہ کے اندر قلادہ پہنے ہوئے، یعنی ایسے اونٹ جو حج کی نیت سے ہوں، یا ایسے اونٹ جن کو مکہ میں ذبح کر دیا جائے، ان کا اجر و ثواب. اور ایسا 100 گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے. ان 3 الفاظ کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے. اور ام ہانی کی جو حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں اس ساری تسبیح تحمید کا نچوڑ ہے. ام ہانی آئی رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی، اب تو عمل کرنے کی سکت نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا ٹینشن کی بات نہیں ہے، پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے. کیا آپ اتنی ہی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ آپ 100 مرتبہ یہ 4 الفاظ نہیں کہہ سکتی؟ ان میں بھی یہ 4 باتیں شامل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں شامل ام ہانی کی حدیث میں، لیکن یہ 4 باتیں شامل ہیں. اور رسول اللہ نے ان 4 کے بارے میں جو اجر بتایا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. ام ہانی، اے ام ہانی، اگر آپ یہ 4 الفاظ کہیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک پہلے سبحان اللہ 100 دفعہ کہنے کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 گردنوں کی آزادی کا اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اسماعیل کی اولاد بابرکت، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ، صرف 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اسماعیل کی اولاد کی 100 گردنیں. پھر کہا 100 اونٹ حرج کرنے کا ثواب، پھر کہا 100 گھوڑے حرج کرنے کا ثواب، اور پھر لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا. راوی کہتا میرا خیال ہے یہاں پہ ان کو وہم ہوا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے سب کو اجر و ثواب سے بھر دے گا. اب آپ بتائیے، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو اسراء کی رات آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا، کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے رسول اللہ کو کہا حقیقت میں جنت ایک چٹیل میدان ہے، اللہ کے رسول اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے. کتنے عظیم محسن نبی اور پیغمبر ہیں کہ وہاں بیٹھے بھی امت کی فکر ہو رہی ہے، اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیجیے، اور رسول اللہ نے ان کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ امت کو بتانا کہ جنت اصل میں چٹیل میدان ہے. یہ جو آپ کو درخت سبزہ لہلہاتے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھ لیا وہ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں. 2 روایتیں دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں شامل ہیں. ایک روایت میں اکیلا آتا ہے کہ رسول اللہ کو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا باغ ہے، جنت کا درخت ہے. اے اللہ کے رسول، ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتاؤ کہ اگر جنت کے اندر درخت اگانا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے. اور دوسری روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو یہ پیغام دینا ان الفاظ کے ذریعے جنت میں درخت اور باغات تیار ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کو بات کہی ہے نا 100 مرتبہ، اس کو بڑھاتے چلے جائیں. جتنا بڑھائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کنفرم گارنٹی. 100 درخت تو لگ گئے اکیلے لا حول ولا سے، 100 ان 4 کی وجہ سے لگ گئے، 200 تو لگ گئے نا، پھر 100 اونٹ تو قربان ہو گئے نا، 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ پہ چل پڑے نا، 100 اسماعیل کے گردنوں کی آزادی کا ثواب تو مل گیا نا، زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا بھر گیا آپ کی نیکیوں سے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایک بدو آ گیا رسول اللہ کے پاس. بدو آپ کو پتہ دیہاتی ہوتے ہیں اور ان کے مزاج میں بڑا اکھڑ پن ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو آگے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 چیزیں آپ کو بڑا نفع پہنچائیں گی، بڑا فائدہ پہنچائیں گی، برکت پہنچائیں گی. وہ بدو پیچھے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتا تو دی ہیں باتیں، لیکن یہ ساری تو رب کے لیے ہیں، یہ ساری تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے.
اور کہنے لگے جب تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر تو بعد میں کہا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تو سبحان اللہ کہے گا، اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، الحمدللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، اللہ اکبر کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا۔ جب 4 دفعہ اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، پھر تو کہے گا نا اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، تو اللہ کہے گا میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس بدو کا عجیب انداز دیکھا، وہ اپنی 7 انگلیوں کے اوپر ان حروف کو یاد کرتے ہوئے باندھ کے چلا گیا، گویا اجر و ثواب کے پہاڑ اپنے مقدر میں لے کر چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفے ہیں، اور ایک حدیث تو اتنی عجیب اس حوالے سے ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تو 100 دفعہ آپ کو کہا ہے نا، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بستر پہ آ کر 1 دفعہ پڑھا جائے، 100 دفعہ کی بات اب نہیں ہو رہی، 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ، حدیث ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وظیفہ کہ جس کی آپ کو میں کئی مرتبہ تلقین کرتا ہوں، اس کی ٹریننگ اس طرح حاصل کریں کہ آنکھ کھلے آنکھ بند ہو، یہ وظیفے منہ پہ ایسے جاری ہوں رات کے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر رات میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے، یہ بھی اسم اعظم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دعاؤں کو قبولیت کے لیے۔ اس وقت اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، آنکھ کھلی یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب آپ جو دعا اللہ رب العزت سے اچانک اٹھے ہیں کریں گے، ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اللہ پر واجب ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ بتائیے اور آپ کس در بدر کہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، کس جگہ کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی حجر پہ، کبھی شجر پہ، کبھی قبر پہ، کبھی مزار پہ۔ اللہ کے بندو، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے یہ پیغام پوری امت تک پہنچا دیا، وظائف بتائیں، یعنی رسول اللہ نے کیا کوئی کسر چھوڑی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں، ڈپریشن ہے، بندش ہو گئی ہے، تویدات ہو گئی ہیں، نقصان پہنچ رہا ہے، ایول آئی ہے، نظر بد ہے۔ امت کے لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہیں کہ امت کا ایک بڑا حصہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلا جائے گا۔ نظر لگتی ہے، برحق ہے، بچنا کیسے؟ پیر فقیر کے پاس جا کے، کسی مولوی علامہ کے پاس جا کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ صبح اٹھے یہ حفاظت کے جو اذکار ہیں نا یہ بھی کرنے ہیں، ان میں آیت الکرسی شامل ہے، ان میں جو گزشتہ درس میں چاروں کل بتائے تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اور آیت الکرسی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، نچوڑ 3 حدیثوں کا نچوڑا آیت الکرسی کی، ایک بات ضمنی طور پہ پھر ذہن میں آئی ہے تو یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث، حضرت ابی بن کعب کی حدیث، یہ ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ آسمان سے ایک اس کا گارڈ اور محافظ نازل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی پولیس والے یا پروٹوکول والے آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب میرے پہ حملہ نہیں ہوگا، اب میں شاید محفوظ ہو جاؤں گا۔ اور انسان کو یہ پروٹوکول مل جائے کہ پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوں حفاظت والی، بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس کے پروٹوکول اور حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتہ اور محافظ نازل ہو رہا، اس کا کیا؟ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک محافظ نازل ہو جاتا ہے، 1 دفعہ۔ ابو ہریرہ کی حدیث، ابو ایوب انصاری کی، تینوں نے الگ الگ باتیں، شیاطین نے تینوں کو الگ الگ بات بتائی تھی۔ ایک نے کہا تھا ایک محافظ آیت الکرسی پڑھنے سے آ جائے گا، ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسرے نے کہا تھا اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک شیطان سے محفوظ۔ تیسرے نے کہا تھا جس گھر میں پڑھی جائے نہ شیطان آتا ہے نہ نقصان دہ چیز آتی ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ نقصان دہ چیز ہے نا، تو اس کے لیے آیت الکرسی کے ساتھ جو 2 وظیفے ملانے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ ایک پہلا وظیفہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما
خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ جتنے وظائف ہیں آپ نے سیکھنے ہیں، قاری صاحب موجود ہوتے ہیں معتکفین کے لیے، یہ ان کو ساری دعائیں یاد کروائیں گے، اور جو نہیں ہے وہ بھی سیکھنا چاہیں سیکھیں۔ بار بار دہرانے سے یہ وظائف منہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یاد کرنے کی کوئی دقت ہے۔ یہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مخلوقات کے شر سے آپ کو محفوظ کرے گا۔ اور اسی طرح حفاظت کے وظیفوں میں ایک وظیفہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مخلوق کے کسی بھی شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو وظائف ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی وظائف ہیں، اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن کم از کم جو وظائف یہ بتائے ہیں، جو صورتیں یہ بتائے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری آج کے بعد پڑھیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر ایک کام کو معمول بنا لیجئے اور ایک کام کا وعدہ کر لیجئے۔ 7 دن رمضان میں باقی ہیں، یہ جو قرآن پاک ہے اس کے آخر میں 29واں اور 30واں پارہ ہے میرے بھائیو، 1000 آیتیں، 29ویں اور 30ویں پارے میں 1000 آیتیں ہیں، 1000۔ ہر آیت ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو بندہ قیام کے اندر 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی قسم بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ کل قیامت کے دن اپنے سامنے ایسا خزانہ پائے گا کہ دنیا اور آسمان کے سارے خزانے مل کر اس خزانے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ کس کے بدلے میں؟ صرف ایک دفعہ 1000 آیتوں کا قیام۔ جو حافظ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 29واں 30واں پارہ اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر جاری کرے، میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں، صرف 30 یا 32 منٹ میں آپ یہ 2 پارے 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو آج پہلی دفعہ پڑھے گا ہو سکتا ہے اس کو گھنٹہ لگ جائے، لیکن جس کی عادت ہو جائے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے شاید یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو 20 منٹ کے اندر یہ 2 پارے پڑھ لیتے ہیں 2 رکعتوں کے اندر۔ اور آپ اگر معقول رفتار سے بھی پڑھنا چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ 30 سے 35 میکسیمم 40 منٹ میں یہ 2 پارے اللہ کے فضل و کرم سے 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو زندگی کی ایک روٹین بنائیے کہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ صحیح، رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو ہر رات کوشش کیجئے کہ ایک خزانہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے نامہ اعمال میں جنت میں اپنے لیے درخت ان کی کاشت کرنی ہے، کھجور کے درخت لگانے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا ایک دروازہ بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کو کیا کہا ہے؟ یہ آگ کے سامنے ڈھال ہیں، ڈھال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ بڑی طویل ہیں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے بھائی فرقان الہی سیٹھی صاحب بھی انشاءاللہ گجرانوالہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں نے ان کا درس بھی سننا ہے اور ان کی دعا میں بھی شامل ہونا ہے۔ یہ جو مہمان دور دراز سے آتے ہیں آپ ان کا اکرام کیا کیجئے اور ان کو بھی لازماً سن کے جایا کیجئے۔ وہ لمبا دور دراز کا علماء سفر کر کے آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ ان سے کچھ حاصل کریں۔ جو بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ سارے کا سارا وظیفہ پڑھتا ہے، یہ جو تسبیحات تحلیلات ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے منہ سے نکل کر جاتی کہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اکثر نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ جب منہ سے نکلتے ہیں ذکر اذکار، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، رجسٹروں میں رکھ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ لیکن یہ تسبیحات تحلیلات یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ 100 دفعہ وعدہ ہے نا ہر روز پڑھیں گے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ منہ سے نکلتے ہیں، فرشتوں نے تو جو نوٹ کرنا کر لیا۔ یہ اس قدر برق رفتاری سے اور تیز رفتاری سے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں کہ چند لمحوں میں عرش عظیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، عرش عظیم کے پاس، اور عرش عظیم کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے۔ اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے قریب سے شہد کی مکھی گزرے آپ کو جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا، یہ ساؤنڈ وہ عرش کے ارد گرد پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ساؤنڈ کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے اور رسول اللہ نے کیا خوبصورت بات بیان کی ہے کہ یہ ساؤنڈ اس لیے ہے کہ
کہ یہ اللہ کو ساؤنڈ کے بغیر بھی اللہ کو تو یاد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ آواز بھی اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کو یاد کراتے ہیں۔ فلاں ابن فلاں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اللہ سبحان اللہ کہا تھا، الحمدللہ کہا تھا، اللہ اکبر کہا تھا، عرش کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کرائی جا رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کو یاد کروانے والے الفاظ اتنے عظیم ہوں۔ اس کو کسی اور وسیلے واسطے ذریعے طریقے کی ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں عجیب و غریب فلسفے معاشرے میں گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب